بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ایک سوال ہے اور سوال یہ ہے کہ ہماری تعلیم کا مقصد پاس یا فیل ہونا ہی کیوں ہے؟ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ہمارا ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے اور وہ کنسپٹ یہ ہے کہ فلاں فیل ہے، فلاں پاس ہے، اور اگر اس کی مزید ڈیپتھ میں چلے جائیں تو 100 میں سے اگر 33 نمبر کسی کے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص یا یہ بچہ پاس ہو چکا ہے، اور جس کے نمبر 33% سے یا 33 سے کم آتے ہیں 100 میں سے، وہ فیل قرار دیا جاتا ہے۔ کیا یہی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے تعلیم کا؟ اس کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا پڑھے لکھے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث شریف کے مطابق علم کے لیے کاوش کرنا، کوشش کرنا ایک جہاد ہے۔ یعنی اسلام کے اندر تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، لیکن کہیں بھی میں نے اب تک یہ نہیں پڑھا کہ اتنے پرسنٹیج والا پاس ہوگا، اتنے پرسنٹیج والا فیل ہوگا، ایسا بندہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، ایسا نہیں۔ صرف پڑھے لکھے اور جاہل میں فرق بتایا گیا ہے۔ اب اگر ہم غور کریں پاکستان کے اندر اسپیشلی، تو ہمارے کتنے زیادہ گریجویٹ یہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے 33% نمبر لیے ہوئے ہیں، کسی نے 40% لیے ہوئے ہیں، کسی نے 45% لیے ہوئے ہیں۔ بہت سارے انجینئر ہیں، ٹیچرز ہیں جو دھکے کھا رہے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی جاب ملتی ہے تو وہ ایز اے ہیلپر ملتی ہے، جو ہمارے انجینئر ہیں، اسپیشلی جب وہ باہر جاتے ہیں فارن کنٹریز میں، تو وہاں پہ ایز اے انجینئر تو بہت دور کی بات ہے۔ 100 میں سے 1% لوگ ہوں گے جن کو وہاں پہ ایز اے انجینئر ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی ٹریننگ کے بعد۔ اس سے پہلے ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جاتا۔ اور پاکستان میں جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، اگر ان میں دیکھیں تو باہر کے انجینئر کام کر رہے ہیں، ہمارا انجینئر وہاں پہ ایز اے ہیلپر کام کر رہا ہے۔ اب سوال تو اٹھتا ہے کہ اگر یہ سٹینڈرڈ ٹھیک ہے جو کہ پرانے وقتوں کا بنا دیا گیا ہے کہ 33% والا پاس اور اس سے نیچے والا فیل، تو پھر پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ پھر پاکستان آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ تعلیم کا اگر دیکھا جائے مطلب کیا ہے، تو تعلیم ایک پروسیس ہے جس میں ہم علم حاصل کرتے ہیں، اور علم کا مقصد وہ انفارمیشن ہے، وہ نالج اور وہ فیکٹس ہیں جس سے ہماری زندگی میں امپرومنٹ آتی ہے، جس سے ہماری ذات میں امپرومنٹ آتی ہے، جس سے اس معاشرے میں امپرومنٹ آتی ہے اور انسان کی زندگی اس سے بہتر ہوتی ہے۔ لیکن کیا واقعی میں یہ پاس اور فیل ہونے والا کنسپٹ ہماری زندگی کو بہتر کر رہا ہے؟ میرے نزدیک بالکل بھی نہیں کر رہا، بلکہ ہم الٹا ڈی گریڈ ہو رہے ہیں، ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں، اور دن بدن نیچے جا رہے ہیں، پیچھے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب ہمارے بچے اسکول میں جانا شروع کرتے ہیں، یعنی آپ نرسری سے آگے لے جائیں، لڑکپن میں جب جاتے ہیں، یعنی 7 یا 8 گریڈ میں جاتے ہیں، اس کے بعد میٹرک تک، اسپیشلی FSC تک، اس کنسپٹ کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کو ختم اس لیے ہو جانا چاہیے چونکہ 12ویں تک جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے، ان کو اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا، وہ نقل کرتے ہیں، وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں ہم نے تو ان کی گرومنگ کرنی تھی، یعنی ہماری کوشش تو یہ تھی کہ ان کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج ہے، لیکن ہوا اس کا بالکل الٹ۔ اور الٹ کیا ہوا کہ ان کو ہم نے کاپی کرنا سکھا دیا۔ اب وہ صرف کاپی جو ہے وہ سوال جواب نہیں کرتے، بلکہ وہ دوسروں کو کاپی کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ بس ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے پاس ہونا، اور پاس ہونے کے لیے وہ غلط طریقے استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم بچپن میں ہی بچوں کو یہ سکھا دیں گے تو وہ آگے کیسے بڑھیں گے؟ حالانکہ یہ ایسا مومنٹ ہوتا ہے، ایسا وقت ہوتا ہے جس میں ہمیں ان کی گرومنگ کرنی ہے، ان کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ گریڈنگ اگر ہم کر لیں، یعنی گریجویشن لیول پہ، تو اس وقت بچہ جو ہے وہ سیانہ ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے اس بچے کو زیادہ مشکل پیش نہیں آتی، زیادہ اور وہ پرابلم کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جتنا بھی مرحلہ ہے پاس یا فیل ہونے والا، اس نے ہماری جو جنریشن ہے اس کی ڈیولپمنٹ کو روک دیا، اور اسپیشلی پاکستان کی ڈیولپمنٹ کو روک دیا۔ میں نے ایک کتاب پڑھی، اس کے اندر ایک امریکن شخص تھا جو ایک بہت بڑی کمپنی چلا رہا تھا، اور جو کمپنی وہ چلا رہا تھا اس کمپنی کے بارے میں اسے علم نہیں تھا، یعنی جو پروڈکٹ وہ بیچ رہا تھا یا جو پروڈکٹ وہاں پہ بن رہی تھی اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں تھا، کوئی ڈگری نہیں تھی۔
تو ایک بندے نے اسے عدالت میں چیلنج کیا کہ دیکھیں یہ بندہ تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہے اور یہ اس طرح کی کمپنی رن کر رہا ہے۔ وہ شخص جب عدالت میں پہنچا اور اس سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے جواب میں کیا کہنا چاہو گے، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے اس پروڈکٹ کے بارے میں نالج نہیں ہے، اس کی بیسک جو چیزیں ہیں وہ مجھے نہیں پتہ ہیں، یا اس کے بارے میں میرے پاس ڈگری نہیں ہے، لیکن اس طرح کے ہزاروں ملازمین جو ہیں وہ میرے انڈر کام کر رہے ہیں اور میں ان کو لیڈ کر رہا ہوں، میرے پاس لیڈنگ کے سکلز تھے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں کوئی ڈگری حاصل کرتا، لیکن میں اتنی بڑی کمپنی رن کر رہا ہوں، ان کو پے کر رہا ہوں، ان کو ہر سہولت دے رہا ہوں اور وہ میرے ساتھ خوش ہیں۔ ویورز، بات یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد ہی چونکہ ڈیولپمنٹ ہے، اس لیے تعلیم نہ کسی ڈگری پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، نہ کسی پرسنٹیج پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، نہ ہی پاس اور فیل ہونے پہ کرتی ہے۔ یہ کنسیپٹ اگر ہمیں سمجھ آ گیا یا ہمارے بچوں کو سمجھ آ گیا تو ہماری زندگی کافی حد تک آسان ہو سکتی ہے۔ میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد، یہ میسج آپ تک پہنچانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں، اس کنسیپٹ کو سمجھ سکیں کہ ہمیں پاس اور فیل کے کنسیپٹ سے باہر نکلنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اپنی زندگی میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ تعلیم ڈیولپمنٹ کا نام ہے، ترقی کا نام ہے، آگے بڑھنے کا نام ہے، اس لیے کہ ہمارے بچوں میں اسپیشلی یہ چیز آ جائے اور یہ چیز کہ ان کے دل میں یہ جو کنسیپٹ آ چکا ہے کہ پاس ہونا، فیل ہونا کسی بھی طریقے سے یہ ختم ہو جائے اور ڈگری کے حصول کے لیے وہ کوشش نہ کریں بلکہ ترقی کے حصول کے لیے کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا جو میسج ہے آپ دوسروں تک ضرور شیئر کریں گے۔ اس کا شیئر کرنا اس لیے ضروری ہے چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں ایک چینج آئے، پاکستانی ایجوکیشنل سسٹم میں ایک چینج آئے۔ یہی وجہ ہے اس اکیڈمی کی بھی کہ دی انسپریشن اکیڈمی میں نے اس کا نام رکھا اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو انسپائر کرنا۔ تو یہ انسپریشن کا ایک قدم ہے جو میں نے بڑھایا ہے، آپ نے دوسروں تک شیئر کرنا ہے سو دیٹ کہ اتنا شیئر ہو کہ گورنمنٹ تک یہ بات پہنچے کہ ہم نے پاس اور فیل ہونے کا کنسیپٹ ختم کرنا ہے اور ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کرنا ہے۔ اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے چونکہ اس طرح کی کافی ساری انفارمیشن اور ڈھیر سارے سبجیکٹ ریلیٹڈ کنسیپٹ آپ کو دی انسپریشن اکیڈمی کے پیج سے ملیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔